نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک عجیب و غریب واقعہ نظر سے گزرا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا؟ جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا وہ بتا دے، اور یہ بتا دے وہ کہاں ہے تاکہ میں اس سے مل لوں۔ کیسا عجیب سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ فلاں قصائی تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا، اور اس کا عطا پتہ بھی بتا دیا گیا۔ حضرت اس کے پاس گئے، مل گیا وہ، شام کے وقت گئے تو وہ اپنی دکان پر گوشت بیچ رہا تھا، اور جب شام ہو گئی تو جو گوشت بچا اس نے کپڑے میں لپیٹا اور اپنے دکان بند کر کے چل دیا۔ حضرت اس سے ملے اور اس کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ وہ حضرت کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت اس طرح پہچان گئے کیونکہ حضرت کو سب کچھ بتایا گیا تھا، ساتھ چلے گئے، پھر اس کے ساتھ اسے گھر بھی چلے گئے۔ گھر جا کر اس نے کیا کیا کہ حضرت کو تو ایک جگہ بٹھایا اور وہ گوشت نکالا اور اس کی بوٹیاں بنائیں اور جلدی سے اس کو ہنڈیا میں ڈالا، چولہے پہ چڑھایا اور سالن تیار کیا۔ اور سالن تیار کر کے روٹی پکائی اور پھر ایک پیالے میں شوربہ ڈالا، کچھ روٹی اس میں چوری کیا، پھر وہ ایک بڑی بی کو کندھے پہ اٹھا کے لایا اندر سے، اور اس کو بٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا، اور کھلا کر پھر اس کا منہ صاف کیا اور پھر اس کو لے جا کر کے اندر جہاں سے لایا تھا وہیں لٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ میری والدہ ہے، بس میں صبح شام ان کی خدمت کرتا ہوں، صبح دکان پر جاتا ہوں تو ان کو کھلا کر اور ان کی صفائی کر کے ان کو لٹا کر چلا جاتا ہوں، شام کو آ کر کے سب سے پہلے میں انہیں کو کھانا پکا کر کے ان کو کھلا کر کے ان کی خدمت کر کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ اچھا، جب وہ ان کو اپنی ماں کو کھانا وغیرہ کھلا کر کے فارغ ہوا تو کچھ بڑبڑائی، یعنی کچھ اس انداز سے اس نے بات کی کہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیا کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہیں تو روزانہ کچھ کہتی ہیں، میرے تو سمجھ میں آتا نہیں کیا کہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور سے اس کی بات سنی تو یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے سے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا۔ سبحان سبحان سبحان۔ اس طرح تصدیق ہو گیا، ماں کی دعا لگ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی دعا قبول کر کے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دیا اس کے قصائی کو۔ پھر ماں باپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔
زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں تو یہی ہے کہ بھئی جائز کاموں میں، جائز باتوں میں ان کی اطاعت کرے اور جان و مال سے ان کی خدمت کرے، ان کو خوش رکھے اور ان سے دعائیں لے۔ وہ کیسی ماں کی دعا سے اللہ پاک نے قصائی کو کیا مرتبہ دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں یقیناً قبول ہوتی ہے، اور وہ آدمی کے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ ہے۔ جو ان کی خدمت کرے، ان کا دل خوش کرے اور ان سے دعائیں لے، ان کے لیے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس واقعے میں کتنی بڑی سعادت مل گئی اس کے بیٹے کو، جس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے ان سے یہ دعا لی، اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جنت میں میرا کون سا ساتھی ہے، میں اس کو دیکھ لوں۔ انہوں نے آ کر کے دیکھ بھی لیا، تصدیق بھی ہو گئی۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستائے، ان کو پریشان کرے، چاہے بیوی کی وجہ سے، چاہے کسی وجہ سے، پھر وہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا دروازہ ہے۔ لہذا زندگی میں ان کو ستائے نہیں، پریشان نہ کرے، ان کا کہنا مانے اور ان کی خدمت کرتا رہے، ان سے دعائیں لیتا رہے۔ اور مرنے کے بعد ان کے حق یہ ہے کہ ان کو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتا رہے۔ روزانہ معمول بنا لے، کم از کم 12 دفعہ قل اللہ پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روزانہ فجر کے بعد 12 دفعہ قل اللہ پڑھ کے والد کو، والدہ کو، سب کو ثواب پہنچا دیں۔ اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے، سورہ یاسین ہے، سورہ دخان ہے، سورہ ملک ہے، یہ پڑھ کے، سورہ یاسین ہے، یہ پڑھ کے ان کو بخشیں۔ اور جو بھی نیک کام کریں، یعنی نفلی کام کریں، ان کا انہیں ثواب پہنچاتے رہیں۔ صرف اتنا کہنے سے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر ثواب قبر میں داخل کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں، ہر مسلمان کے حق میں یہ فضیلت ہے۔ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما، تو پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب قبر میں پہنچا دیتے ہیں، ان کی عید بقرعید آ جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، اور بعض احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو زندگی میں اپنے ماں باپ کو ستاتا رہا اور ان کی نافرمانی کرتا رہا، تو اب وہ مرنے کے بعد کیسے اس کی تلافی کرے؟ اس کے لیے یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے، تو انشاءاللہ وہ ان کے قیامت کے دن ان کے فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا۔ انہیں مرنے کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بال بال مغفرت فرمائے، بال بال بخشش فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے تابع داروں میں اور فرما برداروں میں اٹھائے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ والد والدہ اگر بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، ضعیف ہوں، اپاہج بھی ہوں، تب بھی ان کی خدمت کرتا رہے اور خدمت کر کے ان سے دعائیں لیتا رہے۔ بیوی بچوں سے ماں باپ کا حق زیادہ ہے، لیکن ماں باپ کی وجہ سے بیوی بچوں پر بھی زیادتی اور ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے کا بھی خیال رکھیں۔ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ادا کریں۔ بیوی بچوں کے حقوق الگ ہیں، وہ بھی ادا کریں، ماں باپ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں۔ دونوں حقوق ادا کر کے آخرت میں سرخرو ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔